میں اپنی کہانی شروع کرنے سے پہلے اب سب سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتی ہوں۔ براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کرے، سبسکرائب کرے اور شیئر کرے۔ شاید اب کا ایک ویو میری زندگی بدل دے، اس لیے آخر تک میرے ساتھ رہیے گا، کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ میرا درد ہے، میرا سچ ہے اور میری محبت کا انجام ہے۔ میرا نام عالیہ ہے اور میں وہ لڑکی ہوں جس نے ایک دن کہا تھا چلو بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، اور اس ایک جملے نے میری پوری دنیا بدل دی۔ پہلا باب، محبت کی پہلی چمک۔ میں کبھی محبت پر یقین نہیں کرتی تھی۔ میرے لیے یہ سب بس فلموں کی باتیں تھیں، خواب، کہانیاں، جھوٹے وعدے۔ لیکن پھر وہ آیا، ریحان۔ وہ دن آج بھی یاد ہے۔ یونیورسٹی کے قریب ایک چھوٹی سی کتابوں کی دکان تھی۔ میں نے ایک کتاب اٹھائی اور اسی لمحے کسی اور ہاتھ نے بھی اسے چھوا۔ میں نے چونک کر دیکھا، وہ ریحان تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے قسمت چاہتی ہے ہم ایک ہی کہانی پڑھیں۔ میں نے ہلکا سا مسکرا دیا۔ کیا خبر تھی کہ یہ مسکراہٹ میری زندگی بدل دے گی۔ ہم اکثر اس دکان میں ملنے لگے، کبھی چائے کے ہوٹل پر، کبھی پارک کے ایک بینچ پر۔ ریحان کوئی امیر آدمی نہیں تھا، نہ بڑی گاڑی، نہ کوئی عہدہ، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک سچائی تھی جو سیدھی دل تک اتر جاتی تھی۔ اس نے کبھی بڑے وعدے نہیں کیے، بس کہا تھا میں تمہیں امان دوں گا، اور یہی وہ جملہ تھا جس نے میرے دل کو جیت لیا۔ لیکن میری دنیا اتنی آسان نہیں تھی۔ میرا خاندان بہت روایتی تھا۔ میرے والد صاحب سخت مزاج مگر عزت والے انسان تھے۔ ان کی ایک ہی خواہش تھی کہ میں ایک دولت مند شخص سے شادی کروں جو ان کے نام کو اونچا کرے، اور میں بس انکار نہیں کر سکتی تھی۔ جب میں نے پہلی بار ریحان کا نام لیا تو والد صاحب کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ انہوں نے کہا، اگر اس کا نام دوبارہ لیا تو تم میری بیٹی نہیں رہو گی۔ اس رات میں نے بہت رویا، سجدے میں گر کر اللہ سے دعا کی، اللہ، اگر یہ محبت حلال ہے تو آسانی پیدا کر دے۔ لیکن آسانی نہیں آئی۔ اگلے دن میں نے ریحان کو پارک میں مل کر کہا، ریحان، یہ ممکن نہیں، میرے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے۔ اس نے میرے ہاتھ تھامے، آنکھوں میں دیکھ کر بولا، تو پھر چلو بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ میرا دل رک گیا۔ میں نے حیرت سے کہا، یہ گناہ ہے، میں اپنے والد کی عزت کیسے توڑ سکتی ہوں؟ وہ بولا، عالیہ، کبھی کبھی محبت میں اطاعت نہیں، ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس رات میں سو نہیں پائی۔ میرا دل کہہ رہا تھا چلی جاؤ، وہ تمہارا نصیب ہے۔ دماغ کہہ رہا تھا رک جاؤ، تم اپنی ماں کے دل کو توڑ دو گی۔ فجر سے پہلے میں نے ایک چھوٹا سا بیگ اٹھایا، 2 جوڑے، ایک قرن پاک اور ایک انگوٹھی۔ جب گھر سے نکلی تو ہر قدم پر آنسو گر رہے تھے۔ ریحان بس اسٹاپ پر میرا انتظار کر رہا تھا۔ وہ مسکرایا، لیکن آنکھوں میں خوف تھا۔ اس نے پوچھا، تمہیں یقین ہے؟ میں نے کہا، اگر یقین آج نہ کیا تو کبھی نہیں کر پاؤ گی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ گھر، وہ دروازہ جہاں میرے والد کی دعا ہوا کرتی تھی، اب دھند میں غائب ہو رہا تھا۔ میں نے جانا، میں صرف ایک شہر نہیں چھوڑ رہی تھی، میں اپنا ماضی چھوڑ رہی تھی۔ 2 دن بعد میرا فون بجا۔ اسکرین پر امی کا نام تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ تمہارے ابا کو دل کا دورہ پڑا ہے، وہ اسپتال میں ہیں۔ وسأجأ در نوجاء اسلم حمری دن رأ۔ فون میرے ہاتھ سے گرا۔ ریحان نے مجھے تھام لیا، لیکن میری روح جیسے جسم سے نکل گئی تھی۔ امی کی آواز اب بھی کانوں میں گونج رہی تھی، وتمرار نامل الرت بو۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کیا محبت نے مجھے گناہ گار بنا دیا؟ اس رات میں سڑک کے کنارے بیٹھی تھی، خاموش۔ میں نے ریحان سے کہا، میں واپس جا رہی ہوں۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، تم موجود؟ میں نے جواب دیا، میں تمہیں نہیں چھوڑ رہی، میں اپنی غلطی کو سدھارنے جا رہی ہوں۔ اورا صرف مری طرف تارا۔ میں نے کہا، محبت کا مطلب بھاگنا نہیں ہوتا ریحان، محبت کا مطلب صبر ہے۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور چلی گئی۔ رقد مردل وتارا لنشاد میرا فرتہ